السلام علیکم. آج مختلف اہم ایشوز ہیں جن پر ہم بات کریں گے، لیکن خاص طور پر دو خبریں ہیں جن پر ہم اپنے آج کے ویلاگ میں فوکس کریں گے. ایک خبر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے لاپتہ افراد سے متعلق تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا ہے، اس پر ہم بات کریں گے. اور دوسری خبر جو خاور مانیکا کی جانب سے درخواست دائر کی گئی ہے، درخواست جو خاور مانیکا نے خود دائر کی ہے، وہ چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے خاص طور پر کتنی پریشان کن ثابت ہو سکتی ہے. تو ان دو ایشوز پر ہم بات کریں گے. یہ معاملہ تو تقریباً وہی ہے، پہلے بھی تھرڈ پرسن کی جانب سے دائر ہوئی درخواست، لیکن اب ذرا اس لیے زیادہ سیریس ہے کیونکہ خاور مانیکا نے خود کی ہے اور وہ اگریونگ پارٹی ہیں. پہلے کسی اور فرد نے کیا تھا، لیکن اب ان کا دائر کرنا تھوڑا سا ایک سیریس اس کو سمجھا جا سکتا ہے. تو اس میں انہوں نے پوری ایک کہانی کی طرح اسٹیٹمنٹ ایک ساتھ انہوں نے اٹیچ کی درخواست کے ساتھ، اور انہوں نے بتایا کہ کب کیا ہوا اور کیسے ان کی جو ہے ڈیورس ہوئی، جس کے بعد ان کا عمران خان سے نکاح ہوا. سو وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کی جو ہیں سسٹر ان لا مریم، انہوں نے انٹروڈیوس کرایا اسلام آباد میں جو دھرنا تھا پی ٹی آئی کا، اس کے دوران ان کی فیملی کو، خاور مانیکا کی فیملی کو اور عمران خان کو، اور جس کے بعد جو ہے نادر ان کے اوبویسلی آنا جانا بڑھا. اور اکارڈنگ ٹو خاور مانیکا پیری مریدی کی وجہ سے ان کا آنا جانا ان کے گھر جو ہے وہ سٹارٹ ہوا. اور انہوں نے اس اسٹیٹمنٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ ان کی غیر موجودگی میں بھی عمران خان آتے رہے، اور ساتھ اور اوبویسلی ابھی تک جب تک پروو نہیں ہوتا تو ایک الزام، اور ساتھ ایک وہ چیز ہے کہ السٹ جو ریلیشنز ہیں وہ ایک پرسنل اوبویسلی ہے، ہم اس پہ نہیں جائیں گے. تو اس پہ انہوں نے الزام جو ہے عائد کیا ہے دونوں بشرا بی بی پر اور عمران خان پر، اور دوسرا عدت کے دوران نکاح کی بات جو ہے انہوں نے کی ہے. اور ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے نومبر 2017 میں بشرا بی بی کو ڈیورس کیا تنگ آ کر، اور اس میں اس ساری چیز میں کردار جو وہ ادا کر رہی تھی وہ فرا گوگی تھیں، جو کہ بشرا بی بی کی دوست تھیں. اس وقت ان کا آنا جانا بھی تھا اوبویسلی ان کے گھر، تو انہوں نے ایک رول پلے کیا. اینڈ شی واز دا ون ہو گاٹ بشرا بی بی دا سم، جو کہ بات جس فون کے ذریعے یا سم کے ذریعے عمران خان اور بشرا بی بی کے درمیان رابطہ تھا. سو یہ ساری چیزیں ایک سائڈ پہ چل رہی تھی، اور جب ان کو پتہ چلا تو ان کی ایک دفعہ بحث مباحثہ یا لڑائی کہہ لیں وہ عمران خان کے ساتھ ہوا، اور انہوں نے ان کو ایک دفعہ جو ہے وہ اچھی خاصی ان کی بحث ہوئی، اور اس کے ملٹیپل وٹنسز ہیں ان کے گھر کے، جو ہاؤس ہیلپ ہوتی ہے وہ سارے وٹنسز ہیں. اس کے بعد فاسٹ فارورڈ میں کیا ہوتا ہے کہ ایونچولی ڈیورس دیتے ہیں، وہ تنگ آ کر ڈیورس کر دیتے ہیں بشرا بی بی کو. اور اس کے بعد جو ہے وہ اس اسٹیٹمنٹ میں کے مطابق یہ لکھا ہوا ہے کہ آئی وانٹیڈ ٹو ریکنسائل، بٹ ایک دم سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا نکاح ہو گیا. اگلے ہفتے سے اس کی سماعت جو ہے وہ باقاعدہ شروع ہوگی، اور پھر دیکھیں گے کہ اس کے بعد یہ ایونٹ جو ہے کس طرح سے انفولڈ ہوتا ہے. لیکن ابھی بظاہر اوبویسلی زیادہ ویٹیج اس لیے ہے کیونکہ خاور مانیکا اگریوڈ پارٹی. اگر ہم ہائی کورٹ کے فیصلے کی بات کریں، بالکل مسنگ پرسنز کی، تو ناظرین جو لاپتہ افراد کا ایک اہم جو معاملہ ہے، جس پر آپ کو یاد ہوگا کہ حال ہی میں اختر مینگل صاحب نے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا بھی دیا، اور یہ معاملہ پارلیمان کے اندر اور باہر بھی اٹھتا رہا ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جو بھی تقریباً حکومت آتی ہے وہ لاپتہ افراد کے معاملے پر وعدے بھی کرتی ہے، کمیشن بھی تشکیل دیے جاتے ہیں، کمیٹیاں بھی بنتی ہیں، لیکن یہ معاملہ جو ہے وہ حل نہیں ہوتا. جو پی ڈی ایم کی حکومت آئی انہوں نے بھی ایک کمیٹی بنائی، لیکن اختر مینگل کے مطابق اس کمیٹی نے کوئی کام نہیں کیا. اچھا یہ نادر، یہ فاسٹ فارورڈ یا ہم ریوائنڈ میں جائیں تو یہ جو کمیشن تھا بلوچ طلباء کا، مسنگ پرسنز بلوچ اسٹوڈنٹس کا، یہ اس وقت کے سپریم کورٹ کے جسٹس اطہر من اللہ نے بنایا تھا جب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے. سو یہ تب سے معاملہ چلا آ رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ مدثر نارو کا بھی کیس تھا. سو اس کے باوجود یہ ہے مسنگ پرسنز کا یا انفورسڈ ڈسپیئرنسز کا یہ ایشو نہیں حل ہوتا جو ہے نظر آ رہا ہے. ہائی کورٹ کا آج کا فیصلہ ہے، تفصیلی فیصلہ، اس میں کیا ہائی کورٹ کی جانب سے کہا گیا ہے جو تفصیلی فیصلہ ہے لاپتہ افراد سے متعلق؟ اچھا اس میں یہ چیز ہے کہ وزیر اعظم کو، وزیر دفاع کو، وزیر جو ہمارے سرفراز بگٹی صاحب ہیں انٹیریئر منسٹر کو، اور ہیومن رائٹس کے منسٹر کو، بشمول جو سیکرٹریز ہیں کنسرن منسٹریز کے، ان کو جو ہے وہ بلایا گیا ہے. اور 29 نومبر کو صبح 11 بجے کیس کی سماعت ہوگی، جس میں ان تمام جو فریقین کو وہ نوٹس جاری کرتے ہوئے انہوں نے بلایا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ کہا ہے کہ یہ اتنا لانگ اسٹینڈنگ ایشو ہے نادر کہ یہ ابھی تک سالو کیوں نہیں ہو رہا. اور انہوں نے کوشچنز ریز کیے ہیں اس میں کہ
باوجود اس کے کہ عدالت عظمیٰ جو ہے وہ سارے کورٹس جو ہیں, جو سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹ ہو, وہ اس چیز کو بار بار بلایا جا رہا ہے, اس کے باوجود یہ ایشو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو اس میں وفاقی حکومت جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ناکام تو نہیں, لیکن ایک کوتاہی جو ہے وہ پوری کرتی نظر آ رہی ہے, ان کی کوتاہیاں نظر آ رہی ہے. اور دوسرا ایک کنفیوژن یہ بھی ہے کہ اختر مینگل صاحب کی جانب سے جو ایک فہرست دی جاتی ہے وہ ایک لمبی لسٹ ہے, لیکن جو حکومت دعویٰ کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ اتنے نہیں ہیں, 50-55 کے قریب ہیں. آپ نے سرفراز بگٹی کا انٹرویو بھی کیا. سرفراز بگٹی کا میں نے انڈیپینڈنٹ اردو کے لیے انٹرویو کیا, تو اس میں انہوں نے بتایا, میں نے ان سے سوال جب یہ کیا کہ جو ہے مینگل صاحب کی لسٹ لمبی ہے تو آپ کیا کہیں گے, وزیر اعظم نے تو کوئی 50 کے قریب نام دیے, تو انہوں نے کہا کہ مینگل صاحب کی لسٹ غلط ہے, اور یہ والا جو ٹاپک ہے یہ صرف پروپیگنڈا ٹول یا ایک طرح کی ہوا بنانے کے لیے اس کو بار بار آئے روز استعمال کیا جاتا ہے, اتنا بڑا ایشو نہیں ہے یہ. اور انہوں نے کہا کہ سب سے کم لاپتہ افراد پاکستان میں ہیں, ایسے ہی ہے نا, بالکل. انہوں نے یہ ریجن میں سب سے کم لاپتہ افراد جو ہیں وہ یہاں پر ہیں, اور یہی which is quite funny I guess, sad but funny. ہاں, لیکن یہی معاملہ آپ دیکھیں تو اس میں آپ ہائی کورٹ کو دیکھ لیں, سپریم کورٹ کو دیکھ لیں, پھر ایون ابھی جو پنجاب یونیورسٹی تھی یا کون سی یونیورسٹی تھی جہاں سے بلوچ ایک طالب کو جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی ہو, قائد اعظم یونیورسٹی ہو, ملٹیپل یونیورسٹیز ہیں, چاہے پنجاب کی ہوں چاہے اسلام آباد کی ہوں, بلوچستان کی یونیورسٹیز, اور آج بھی تربت میں اس وقت بھی پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے انفورسڈ ڈسپیئرنسز یا مسنگ پرسنس کے لیے, اور بہت بڑی تعداد میں وہاں پر بچے نکلے ہوئے ہیں کالجز کے, یونیورسٹیز کے. اور یہ جو آج تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے اس میں 2 چیزوں کا ذکر ہے کہ کالج اور جو یونیورسٹی کے بچے ہیں یہاں پر پڑھنے آتے ہیں یا کہیں پہ بھی پڑھنے جاتے ہیں ان کو اٹھا لیا جاتا ہے, اور اس میں یہ کہا گیا کہ 69 جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ریاست کی جانب سے اکارڈنگ ٹو دا ریٹن آرڈر کہ ریاست کی جانب سے وہ جو ہے وہ ملوث ہوتی ہے یا اٹھایا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر وہ لاپتہ افراد کسی جرم میں ملوث ہیں, وہ اگر ہیں, ایسی کوئی صورتحال ہے تو آپ ان کو عدالت میں پیش کریں. تو نادر قانون ویسے تو ہائی کورٹ نے اپنے تفصیلی فیصلے میں یہ بھی کہا ہے. لیکن یہ ایک بڑی مطلب افسوسناک بات ہے کہ جہاں بلوچستان میں مظاہرے ہو رہے ہوں, خیبر پختونخوا میں ہو رہے ہوں, پنجاب میں خود وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں یہ مظاہرے ہوں, سندھ میں مظاہرے ہوں, لیکن پھر حکومت کہے کہ نہیں پاکستان میں تو لاپتہ ریجن میں اتنے لاپتہ افراد نہیں ہیں جتنے دیگر ممالک میں ہیں. دوسری بات اب یہ ہے کہ سرفراز بگٹی نے آپ ہی کے انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس پر منو عمل درآمد ہوگا. اٹ مینس کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ ہائی کورٹ کے روبرو پیش ہونے جا رہے ہیں. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہر عدالت کے چھوٹے فیصلے میں اچھا بھی نہیں لگتا وزیر اعظم کو بلایا جانا, لیکن انہوں نے which is not یہ کوئی عدالت کے. اور دوسری بات یہ ہے کہ لاپتہ افراد کا معاملہ پھر کیا وزیر داخلہ چھوٹا معاملہ ہے, چھوٹا معاملہ ہے, تو یہ کہا جا سکتا ہے کیونکہ انہوں نے یہی کہا.